عید میلاد النبی جسے 12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ ربیع الاول اسلامی قمری تقویم کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مقدس مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس دن ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ امت مسلمہ دنیا بھر میں اس عظیم دن کو اپنے نبی السعود کے ساتھ زبردست عقیدت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے پورے دل سے مناتی ہے۔ اس مبارک دن پر مساجد، گھر، دیگر تجارتی عمارتیں سبز روشنیوں اور سبز جھنڈوں سے جگمگا رہی ہیں۔ لوگ اس دن پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھروں اور یہاں تک کہ گلیوں اور سڑکوں کو پورے جوش و خروش سے سجاتے ہیں۔ 570 عیسوی کے لگ بھگ محمد سعود مکہ، عرب میں پیدا ہوئے اور 632 میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب سعود پیر کے دن پیدا ہوئے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نقل کرتی ہے کہ حضرت محمد سعود پیر کے دن پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ صحیح مسلم۔ جس سال اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسے ہاتھی کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سال اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو ہاتھیوں کے ساتھ حملہ آور حبشی فوج سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہاتھی کے باب قرآن 105 میں بیان کیا گیا ہے۔ المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے معجزات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے بیان کیا کہ انہیں حمل کی عام تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی جیسا کہ دوسری عورتوں کے ساتھ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ان کی والدہ نے خواب دیکھا کہ اس نے ایک زبردست نور کو جنم دیا جو شام میں بصرہ کے محلات تک پہنچ گئے۔ جس رات وہ پیدا ہوا یہ خبر ملی کہ اس سے ایک بے پناہ روشنی نکلی جس نے پورے گھر کو روشن کر دیا۔ ابن حجر فتح الباری۔ 100 سال پرانی آگ جس کی پوجا کی جا رہی تھی فارس میں بجھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے جو اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 6 سال کی عمر میں محمد سعود نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا۔ چنانچہ اب سعود کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کی اور جب اب سعود کا انتقال ہوا تو اب سعود کے چچا ابو طالب نے اب سعود کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ 40 سال کی عمر میں انہیں خدا کی طرف سے وحی ملی۔ جبرائیل فرشتہ غار ہرا میں نمودار ہوا اور اب سعود کو حکم دیا کہ خدا کی یہ کلمات پڑھے، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے لیے بڑا کریم ہے۔ اس کے بعد محمد سعود نے مکہ کے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچانا شروع کیا جو بری طرح سے برے کاموں اور توہمات میں مبتلا تھے۔ تاہم اللہ کے رسول نے انہیں نیکی اور نیکی کا راستہ دکھایا جس کی وجہ سے وہ عظیم مسلمان اور اچھے انسان بنے۔ مزید انہوں نے انہیں بتایا کہ سیدھے راستے پر چلنا ہی خدا کی رضا اور برکت حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس نے انہیں خبردار کیا کہ وہ شیطان کا راستہ چھوڑ دیں جو ان کا عظیم دشمن ہے۔ بالآخر اب سعود کی جدوجہد اور تعلیمات کی بدولت نہ صرف عرب بلکہ دنیا بھر میں اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر پورے پاکستان اور بعض دیگر اسلامی ممالک میں بھی قومی عام تعطیل ہوتی ہے۔ عربی میں اس دن کو میلاد النبوی کی تعطیل کے نام سے جانا جاتا ہے، تاہم اسے پاکستان میں عید میلاد النبی کی چھٹی کہا جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول امت مسلمہ کے لیے احساس کا عظیم دن ہے کہ حضرت محمد سعود کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے ان کی اصلاح اور تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس خاص دن پر مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کی کامیابی اور ترقی صرف ان کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو مسلمان مساجد میں خصوصی دعائیں مانگتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम पर बेशुमार सलवत दुरूद शरीफ भेजे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस दिन मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वाल्व अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से सलाम भेजा करो। 12 रबी अल अव्वल के बाबरकत दिन सीरत नबी के मौजू पर खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाता है और इस्लामी स्कॉलर्स पैगंबर इस्लाम सुआद की अजीम सीरत के हवाले से आगाही फैलाते हैं। उलमाए किराम ने पैगंबर इस्लाम सुआद की संत के मुख्तलिफ पहलुओं को नुमायां तौर पर उजागर किया है कि एक मुसलमान और अब सुआद के सच्चे पैरोकार होने के नाते उनकी संत पर अमल करना कितना ज़रूरी है। संत नबी सुआद को उजागर करने वाली तकरीबात के अलावा मकामी और कौमी सतह पर नतिया मुकाबले और क्विज़ प्रोग्राम भी होते हैं। शुरका पूरे जोश व खरूश के साथ नतें पढ़ते हैं ताकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे खुलूस और अकीदत से खराज अकीदत पेश किया जा सके। रैलियां और जुलूस लोगों की तरफ से इस खास दिन पर खुसूसी रैलियां और जुलूस भी निकाले जाते हैं। वो ज़्यादातर सब्ज पगड़ियां पहनते हैं और अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज अकीदत पेश करने के लिए अपने हाथों में सब्ज झंडे लहराते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संत की पैरवी करते हुए, क्योंकि ये सब्ज रंग को उनका पसंदीदा रंग माना जाता है। इसके अलावा लोग इस दिन खास किस्म के खाने पकाते हैं। वो उसे घरों, गलियों और मसाजिद में दिल खोलकर लोगों में तकसीम करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए एक रोशनी के तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हम सब के लिए नमूना अमल है। उनकी तालीमात अंधेरों में रोशनी के मीनार का काम करती हैं, न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। रोशनी और रहनुमाई का ये मंबा हमें साले रास्ते की तरफ ले जा सकता है, जो कि खुदा का सच्चा रास्ता